پیارے بھائیوں، کئی صورتیں آج ہم نے آج کی تراویح میں سنا ہے. 25واں پارہ ہے، اس کی ایک سورہ ہے سورۃ الشورى. سورۃ الشورى کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر ایک بہت بنیادی چیز بیان فرمایا ہے. اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا اللہ رب العالمین. یہ چیلنج بھی اور اللہ رب العالمین کا کارنامہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا ہے، پھر چیلنج کیا اگر یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے تو وہ بتائے تو وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کی. کوئی اس کا ذرہ برابر بھی کوئی تیکا بھی نہیں ہلا سکتا ہے. یعنی تصرف کرنا، فرشتوں کے پلاننگ کو فیل کر دینا یہ تو دور کی بات ہے. کائنات کے آسمان اور زمین میں کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر. ساری چیزوں پہ ملکیت بادشاہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے. یخلق ما یشاء، اللہ کی ذات وہ ہے جو چاہتی ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی پیدا کرتی ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹی دونوں ملا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے، بغیر بیٹے اور بیٹی کے رکھتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، کون میری اس نعمت کا مستحق ہے کون نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ یاد کر لیجئے، انبیاء کرام کی زندگی پلٹ کے دیکھ ڈالیے. سب سے انسانوں میں پاورفل اگر کوئی ہے تو انبیاء کرام کی جماعت ہے، روحانی اعتبار سے. اور اسی طرح سے بہت ایسے انبیاء گزرے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بہت پاور میں تھے، لیکن ان کی حالت آپ دیکھیں. اللہ نے بیان فرمایا جس کو چاہتا اللہ بیٹیاں دیتا ہے. لوط علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. اسی طرح اللہ رب نے بیان فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے. اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ ڈالیے. اب یہ اگر چاہتے جس کو اللہ بیٹیاں دے رہا ہے وہ چاہے بیٹے بھی ہمارے یہاں ہو جائے نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ بیٹے صرف دیتا ہے وہ بیٹی کی تمنا کرے نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جس کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دے تو وہ کوئی بھی دوا کوئی بھی سیرپ کوئی بھی انتظام کرے اس کی یہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ہے. یہ چیلنج ہے. جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا دیتا ہے، جن کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سر والا دیتا ہے، یہ چھوٹے سر والا دیتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہری کر دیتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجیے وہ بے اولاد مر گیا. کیا مر گیا؟ بے اولاد. اس کی اپنی نہیں بیٹی ہے، اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو اس کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، یا اس کے بھائی کی اولاد نہیں ہے، یا اس کی بیٹی کی اولاد نہیں ہے. اس کے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی، ہر ایسے آدمی کے بارے میں، ہر ایسے کے بارے میں جس کو لوگ پاورفل سمجھتے ہیں، رشتہ دار میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو بے اولاد دنیا سے چلا گیا ہے، رگڑ گیا، چادریں چڑھا کے، نظر نیاز چڑھا کے، قربانی کر کے تھک گیا. لیکن جس کو لوگ کہتے ہیں اولاد دیتا ہے وہ اپنے خاص رشتہ داروں کے بھی بوجھ کو ہری نہیں کر سکا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ صرف معبود کی پہچان ہے. یہ قوت اور یہ طاقت صرف معبود کی ہے، اور حقیقی معبود جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. تو ایک چیز یہ اللہ رب العالمین کی قوت کا اظہار کیا. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا عقیدے سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے روح برو بات کرے، آمنے سامنے بات کرے جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، نفی کے بعد نکر آ رہا ہے، سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے، چاہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو، چاہے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے جس سے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہم کلام ہوا ہو. ہاں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے لیکن بات کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. یہاں پہ 3 کیفیت اللہ نے بیان فرمایا ہے. پہلی کیفیت یہ الا وحیا، ہاں اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات کرے گا تو وحی کے طور پہ کرے گا، وحی کے طور پہ بات کرے گا مطلب اس کے دل کے اندر بات ڈال دے گا، اس کو خواب میں بات بیٹھا دے گا، یا چل رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر القاء کر دے گا. تو ایک وحی ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور تمام انبیاء کرام کے ساتھ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا خواب سے ہوئی ہے. سچے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے. جب نبوت کا اعلان کیا تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات ڈال دیا. دوسرا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے, اور ورائے حجاب یا پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین بات کرے, آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا. پیڑ ہے سامنے, پیڑ میں سے آواز آ رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام آواز سن رہے لیکن آواز دینے والے کو دیکھ نہیں رہے ہیں. ایک جذبہ جاگا, ایک خواہش جاگی کہ آواز سن نہ ہو, جو آواز دے رہا اس کو دیکھ لوں. تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین میں تجھ کو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں, تو دنیا میں میرا دیدار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ یعنی پردے کے پیچھے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا, اور اللہ رب العالمین نے آپ پر اور آپ کی امت میں 50 وقت کی نماز فرض کیا. آپ مشہور واقعہ یہ کہ بعد دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہے بغیر جبرائیل علیہ السلام کے, بغیر کسی فرشتے کے حوالے کے, ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بات کر رہے تھے, لیکن آمنے سامنے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی, اور اللہ رب العالمین کیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے. تیسرا یہ یا اللہ رب العالمین یرسل رسولا, یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتا ہے, یعنی پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو متعین کر لیتا ہے. جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس وہی لے کر آیا کرتے تھے. یہ 3 طریقے اللہ نے بیان فرمایا. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جو آدمی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کر رہا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نظر ادراک نہیں کر سکتی ہے, لہذا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. اب یہ لوگ عجیب کشمکش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. اب ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اور قرآن مجید کی آیت, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا. یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے, اب دلیل کیسے دیتے ہیں سن لیجیے. بولے کوئی نہیں دیکھ پائے گا اللہ تعالیٰ کو, ہاں کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے اور نہ کوئی دیکھا ہے. اگر کوئی دیکھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے, لیکن انہوں نے نہیں دیکھا. جنتی لوگ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ صحیح روایت تو ثابت ہے. جنتی لوگ جنت میں اپنے اللہ کو اس کی اپنی اصلی شکل میں دیکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور سوچیں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو ایک قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی کہ حدیث میں ہے جنتی لوگ جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے, اور قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی اپنے رب کا کوئی بھی نظر اپنے رب کے کا ادراک نہیں کر سکتی ہے. تو ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف قرآن کی آیت دونوں ٹکرا رہی ہے. نہیں ٹکرا رہی ہے. یہاں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے, دنیا کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے, یہ جنت میں دیکھے گا. تو قرآن مجید کی آیت ٹکرانے. اب کیا کہتے ہیں, دیکھو جنتی لوگ جنت میں دیکھیں گے نا, تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا, آسمان پہ جا کے دیکھا ہے. لیکن یہ آسمان پہ بھی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آنکھ لے کے گئے تھے جو دنیا میں تھا, وہی کیفیت تھی, سیم ٹو سیم, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں تھی. تو یہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان سے بات کرنے کے یہ 3 طریقے بتائے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 16 اور 19 ہے سورۃ الزخرف کے اندر, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فرشتے دیکھ عجیب لوگ شرک کرنے والے. مکہ کے مشرکین سے پوچھا جائے آسمان کس نے بنایا؟ اللہ. زمین کس نے بنایا؟ اللہ. آسمان سے پانی کون برساتا؟ اللہ. اور ان سب کا دیکھ بھال کرنے والا کون؟ اللہ. تم کو کیسے کتنے پیدا کیا؟ اللہ. کون ہے جو پناہ دیتا ہے؟ اللہ. اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اللہ. ساری جگہوں پہ توحید ربوبیت کے معاملے میں ہر جگہ اللہ, اور اس کے باوجود جب عبادت کا معاملہ آتا تو شرک کرنے لگتے ہیں. نمبر 1 ساری قدرتیں اللہ کی اور عبادت دوسرے کی, تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور شرک بھی کیسے؟ عجیب چیزوں کے, عجیب مشرکین الگ الگ نکلے ہیں. یہ مکہ کے مشرکین کا جو شرک تھا, شرک کی ایک نوعیت یہ تھی کہ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے اور بیٹی کا عقیدہ رکھتے تھے. کرسچن لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے. مکہ کے مشرکین فرشتوں کو, فرشتے کو نہیں, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی دیوی بنا کے پوجا کرتے تھے. فرشتوں کی دیوی, ایک دیوتا ہوتا ہے اور ایک دیوی ہوتا ہے, دیوتا مذکر اور دیوی مؤنث. اللہ نے بیان فرمایا دیکھیے کیسے تم لوگ مثال دیتے ہو. اللہ رب العالمین جو پیدا کیا ہے, کیا بے شمار چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ کو بنانا ہوتا تو کیا اپنے لیے بیٹی کا انتخاب کرتا, تمہارے لیے بیٹے کا انتخاب کرتا؟
یعنی اب اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اللہ تو تم لوگ میرے لیے مثالیں کیسے دیتے ہو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا کہ جس چیز کی تم مثال دیتے ہو نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ اچھا تو بیٹیاں اچھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے کہا ان بیٹیاں جو اللہ کے لیے تم منسوب کرتے ہو وہ بیٹیوں کی بشارت تم کو کر دی جائے کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے, بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, ایک دم کراہیت محسوس ہوتی تھی, پورے چہرے کے اندر کالی پہنچ جایا کرتی تھی, وہ قسیم اور اندر سے گھٹنے لگتا تھا یہ کتنی بری چیز آ گئی ہے, کتنی منحوس چیز ہمارے گھر میں آ گئی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ اب وہ چاہتے تھے کہ اس کو دفن کر دیتے. بہت سارے لوگ اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر وہ سماج اور معاشرے کی ذلت کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے اور گھٹن کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو جس چیز سے تم لوگ اتنا نفرت کرتے ہو, جو چیز تمہارے نزدیک اتنا منحوس ہے, وہ اللہ رب العالمین کے لیے بنا کے رکھتے ہو. اور بیٹیوں کے اندر تو دو فطری کمزوری ہے, بیٹیوں کے اندر لڑکیوں کے اندر دو فطری کمزوری ہے. وہ دو کمزوری کیا ہے؟ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وہ جو پیدا ہوتے ہی بناؤ سنگار لے کر آتی ہے. حلیہ معنی زیور ہوتا ہے. وہ لڑکوں کے اندر اولاد کے اندر یہ نہیں ہوتا, لیکن بیٹیوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ زیور کے اندر پرورش پاتی ہیں. وہ فی الخصام غیر مبین, اور جب کبھی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے, کبھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتی ہے. یعنی عورتوں کی اللہ نے دو فطری کمزوری بیان کیا. یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ حقیقت جس نے بنایا نا اس نے کہا بھائی یہ ہے ایسا. تو عورت کے اندر یا لڑکیوں کے اندر بچپن ہی سے آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کے یہاں بناؤ سنگار کا احساس جاگتا ہے, اور اس طرح وہ بات کرنے والی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوتی ہے. اگر ہزاروں میں کوئی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی بات لگے. تو اللہ نے بیان فرمایا کیا جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تو یہ لوگ وہاں موجود تھے کہ میں نے فرشتوں کو بیٹی بنایا ہے؟ جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تو کیا یہ لوگ وہاں موجود تھے؟ اشہدوا خلقہم کیا یہ لوگ جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا, ان کی تخلیق کر رہا تھا, تو لوگ موجود تھے کہ میں نے ان کو بیٹیاں بنایا؟ ٹھیک ہے, کہو تم جو تم کہہ رہے ہو نا اس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور پھر قیامت کے دن میں تم کو بتاؤں گا. اس کے بعد آیت نمبر 36-38 ہے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا انجام بتایا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد ہے. اللہ کا ذکر اللہ کا قرآن ہے. اور اللہ کے قرآن کو بھول جانا, اللہ کے قرآن سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اندھا ہو کر کے قرآن ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے زندگی گزارے. کوئی بھی کام کرے قرآن سے رائے مشورہ نہ لے, قرآن مجید کی تعلیمات پر غور نہ کرے, تو یہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے. اور قرآن مجید کو چھوڑنا, قرآن مجید سے اعراض کرنے کی سزا اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے بیان فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کا مطلب بہت ہوتا ہے. ایک تو اللہ کو بھول گیا, دوسرا یہ کہ قرآن کو تو یاد کیا ہے لیکن قرآن کی تعلیمات کو بھول گیا ہے, من مانی زندگی گزارتا ہے, قرآن کے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا نقیض لہو شیطانا تو اس کے پیچھے میں ایک شیطان لگا دوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ جو قرآن سے اعراض کرے گا, اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, میں اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دوں گا. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اور وہ شیطان اس کا جگری دوست بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ جگری دوست بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور یہ شیاطین انسانوں کو اللہ کے راستے پہ آنے سے روکتے ہیں. کوئی بھی شیطان ایسا نہیں ہے اور کسی بھی شیطان کی ایسی کوئی گاڑی نہیں ہے کہ جس پہ سوار ہونے والا جنت میں پہنچ جائے. کوئی بھی شیطان ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسا جنات نہیں ہے کہ جس کی شیطان نہیں ہے جس کے چکر میں آ کر کے آدمی جنت کا مستحق ہو سکے. سارے کے سارے شیاطین ایسے ہیں جو اپنے ماننے والوں کو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ شیطان اس کا دوست ہے, شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کے عقیدے سے کھیل رہا ہے, اس کی زندگی سے کھیل رہا ہے, اور وہ انسان یہ سمجھ رہا ہے انہم مہتدون وہ ہدایت یافتہ ہے. اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. پوری زندگی شیطان اس سے کھیلتا ہے, اس کو بہلاتا ہے, اس کو پھسلاتا ہے, منمانی زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے, لیکن اس آدمی کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں گمراہ ہوں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کروں. 360 بتوں کی عبادت کرنے والا, نہ جانے کتنی جگہوں پہ نظر و نیاز چڑھانے والا, نہ جانے کتنے درگاہوں پہ پیشانیاں ٹیکنے والا, اور
تشبیہ بھاجنے والا، یہ سب سمجھ رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگوں کا ڈھاکہ ڈالنے والا، کتنے لوگوں کا حق مارنے والا کیا سمجھتا ہے؟ میں ہی تو حق پر ہوں، کیا ہوں؟ میں ہی تو ہدایت پر ہوں. یہ سب سے بڑی سزا ہے. کیا ہے؟ آپ نے چوری کیا، میں نے چوری کیا، اب توبہ کر لوں گا. آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، ارے میں نے غلط کیا، نہیں ماننے سے، توبہ کر لیا، برابر ہو گئے. لیکن بڑی سزا یہ ہے کہ آدمی گمراہ ہو اور اس کو اپنی گمراہی کا اندازہ بھی نہ ہو. یعنی آدمی ہدایت کے راستے سے بھٹکا ہو اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ میں ہدایت کے راستے سے بھٹکا ہوں. جب اس کو ہدایت کے راستے سے بھٹکنے کا احساس ہی نہیں ہے بلکہ گمراہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہے، تو پھر کس بات کے لیے توبہ کرے گا، کس بات کو فکر کرے گا؟ تو اللہ رب نے بیان فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کو یہ سزا دوں گا. اور جب وہ یہاں تک کہ قیامت کے دن آ جائے گا اور کہے گا، یا وہ آدمی کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش کہ اے شیطان تیرے اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. تو میرا جگری دوست بن گیا تھا، میرے جیب کا دوست بن گیا تھا، کاش کہ تو دنیا کے اندر مجھ سے اتنا دور رہتا جتنا مشرق مغرب کے اندر دوری ہے. فبئس القرین، بہت برا تو دوست نکلا، آج تو ہمیں جہنم میں لے آیا. اللہ نے آگے اسی کیفیت کو بیان فرمایا. اس کے بعد سورۃ دخان آیت نمبر 29 ہے. اللہ رب العالمین نے فرعون کے واقعے کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو ڈبو دیا ہے. اس کے اخیر میں ایک آیت اللہ نے بیان فرمایا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. وہ یعنی فرعون مر گیا، ڈوب گیا، اس کے پورے خاندان تباہ ہو گئے، اور پھر وہاں کے وارث اللہ تعالیٰ نے دوسرے قوم کو بنایا. آگے اللہ نے بیان فرمایا فرعون کے ڈوبنے کے بعد، فما بکت علیہم السماء والارض، اس کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. بقا یا معنی رونا. فما بکت علیہم السماء والارض، اس کے مرنے کے بعد نہ آسمان اس کے اوپر رویا نہ زمین اس کے اوپر روئی. یہ کیا چیز ہے؟ آسمان و زمین روتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے نہ جانے کتنے انسان ہیں، اور کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مقبول ہوتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. مشہور ہونا الگ ہے اور مقبول ہونا الگ ہے. آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا تو آپ کھڑے ہو کے خیر استقبال کیا، ویلکم کا، سواگت کیا اور گلے مل گئے. ایک دوسرا آدمی آیا، بڑا آدمی، آپ نے اس سے بھی گلے ملا، لیکن دونوں کے گلے ملنے فرق ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ پہلے والے سے گلے ملو اس لیے کہ بھائی یہ بڑا آدمی، اگر اس سے گلے نہیں ملوں گا نا تو پھر کل کچھ نہ کچھ ہمارا بگاڑ دے گا. اس کی آپ عزت نہیں کریں، اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے آپ اس سے گلے ملیں، اس کا عزت و اکرام کریں. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو واقعی آپ کے دل کے اندر بسا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ فرعون اس کے لاؤ لشکر کے مرنے کے بعد آسمان زمین میں رویا نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ ہر آدمی کا ایک دروازہ ہے جنت میں، یعنی آسمان میں، اسی سے اس کی روزی آتی ہے اور اسی سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں. ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کے لیے اچھا برا جو بھی ہے اس کا ایک دروازہ ہے آسمان میں اس کے نام کا، اسی سے اس کی روزی آتی ہے اور اسی سے اس کے اچھائیاں اور برائیاں چڑھتی ہیں. اب جب اچھا آدمی دنیا میں ہے تو روزی آ رہی ہیں تو وہ جس راستے سے آ رہی نا وہ راستہ بہت خوش ہو جاتا ہے، آسمان خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے ذریعے سے نیک آدمی تک، اللہ کے بندے تک یہ روزی پہنچ رہی ہے. اور جب وہ نیک آدمی یعنی عمل کرتا اچھائیاں، تو اچھائیاں نیکیاں اللہ کے پاس جب چڑھتی نا تو آسمان خوش ہو جاتا ہے. دیکھو فلاں بندے نے کتنا اچھا کام کیا، اپنے رب کو راضی کیا ہے. اور زمین پر وہ نیک آدمی رہتا ہے، جہاں عبادتیں کرتا نا وہ زمین بہت خوش ہوتی ہے، وہ مکان بہت خوش ہوتا ہے، وہ مسجدیں بہت خوش ہوتی ہے جہاں ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے. لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب روتے ہیں. وہ دروازہ بھی ہوتا، کیا ہوا، اب تو اس کی روزی جا نہیں رہی، اس کی اچھائیاں چل نہیں رہی. زمین بھی روتی ہے، وہ چلا گیا، وہ تو بہت نیک آدمی تھا، اب وہ ہمارے اوپر عبادت کون کرے گا. تو یہ مرنے کے بعد زمین روتی ہے ان لوگوں پر جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مقبول ہوتے ہیں، جو خدمت خلق کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف دوسرا یہ ہے، ایک آدمی دوسرا وہ فاسق اور فاجر ہے، مشرک ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے. جب اس کے دروازے سے روزی آتی ہے تو یعنی چونکہ اللہ کا نظام ہے آسمان سکڑ نہیں سکتا ہے، لیکن آسمان بہت زیادہ کڑاکے کو محسوس کرتا ہے. گنہگار فاسق فاجر کے پاس اس ہمارے راستے سے روزی جا رہا، یہ روزی کھائے گا تو نہ جانے کتنے لوگوں کا مرڈر کرے گا، کتنے لوگوں کو ستائے گا، کتنے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا. اور جب اس کے کارنامے، سیاہ کارنامے دنیا کے اندر ہوتا ہے تو وہ سیاہ کارنامے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. تو آسمان
جب اس کی برائیاں چلتی اس کے اوپر تو آسمان بھی بڑا افسوس کرتا ہے کہ کائے کو دھرتی کا بوجھ ہے. اور جب زمین پہ جب برائیاں کرتا ہے, مرڈر کرتا ہے, بڑے بڑے کانڈ کرتا ہے, بہت سارے لوگ کو حکم آتا ہے, تو زمین بھی بولتی ہے چلا جاتا تو اچھا رہتا, یہ تو زمین کا بوجھ ہو گیا. جب آدمی مر جاتا ہے, ایسا آدمی جب مر جاتا ہے تو آسمان بھی بتا رہے اچھا ہوا, اچھا اس کی روزی تو گئی, کم سے کم جانے دو, اس کے اچھے برے کارنامے تو ہم سے ہو کر نہیں گزر گیا. اور زمین بھی بولے گا اچھا ہوا جلدی چلا گیا, یہ تو ہمارے اوپر دھرتی کے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرعون نے اور اس کے لاؤ لشکر نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے آسمان ان کی موت پر آنسو آئے کہ کتنا اچھا تھا چلا گیا. اچھا تھا ہی نہیں, زمین بھی ایسے نہیں تھی کہ اس کے مرنے پر آنسو آئے. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے اس آیت کے میں پیغام ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ ایسا جیے کہ آسمان بھی ہماری زندگی کے لیے دعا کرے, زمین بھی ہماری استقامت کے لیے دعا کرے. اور جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے انتقال پر آسمان کو بھی افسوس ہو اور زمین کو بھی افسوس ہو. اور یہی اس آدمی کی کامیابی کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کی, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین قرآن مجید ہر ایک کے سینے کے اندر محفوظ فرما اور ہر ایک کے تعلق سے رب العالمین قرآن مجید کے تعلق سے حساس ہونے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.